अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पारा नंबर 7 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने सूरह माइदा पढ़ी थी और आज सूरह माइदा इस पारे के शुरू ही में अपने इख्तिताम की तरफ है। पहले हम कल के सवाल का जायज़ा ले लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि इस्लाम के वो कौन से शायर हैं जिनकी हुर्मत का ख्याल रखना चाहिए। इनमें से सबसे नुमायाँ शायर जो आपके सामने इस वक्त दर्ज हैं, इसमें है जुम्मे का दिन, उसके बाद एहराम, मसाजिद, कुर्बानी का जानवर, सफ़ा और मरवा। जुम्मे के दिन को मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि चूँकि अब हमारे पास जुम्मे का दिन ऑफ नहीं होता, तो इस वजह से जो इस दिन की क़द्र व कीमत थी और इस दिन की जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर है। तो हमें इसको ज़रूर अहमियत देनी चाहिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन जो अमाल किए हैं, जो आपकी सुन्नतें हैं, जैसे गुस्ल करना, खुशबू लगाना, मसाजिद में जाना, उन सारी चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए। अपने जुम्मे के दिन को आम दिन की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसको इसी चीज़ के पेश नज़र कि हमारे शायर में से है, इसको मुतासर नहीं होने देना चाहिए। अब हम आते हैं पारा नंबर 7 के ऊपर। पारा नंबर 7 शुरू होता है, एक नुक्ता अल्लाह ताला ने बताया है कि इस कलाम को जो लोग समझते हैं ना, जिनके दिल के ऊपर ये असर करता है, नसारा की मिसाल दी है कि जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसकी वजह ये बताई है कि उनके अंदर गुरूर नफ्स नहीं होता। हमने जब कुरान शुरू किया था तो पहली ही आयत थी कि ये कुरान उन लोगों के लिए जो शक में मुब्तला नहीं होते। हमने ये भी पढ़ा बाद में कि ये उनके लिए है जिनके दिलों पे पर्दा नहीं होता। और यहाँ पे भी ये है कि जो लोग अपने पिंदार में मुब्तला नहीं होते। अगर हम एक माइंडसेट के साथ कुरान पढ़ते हैं ना कि बस हमें मालूम है कि ठीक क्या है, तो एक लिमिट के बाद जाके हम उससे हिदायत नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दिल को खोल के बैठते हैं ना, फिर इसकी आयतें उनको बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में समझ आती हैं। उसके बाद ये फरमाया कि हद से तजावुज़ ना करो। ये एक बेसिक उसूल है किसी भी मामले का कि अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें हलाल की हैं, लेकिन किसी लिमिट के साथ। यानी कपड़ा आपको पहनना चाहिए, अल्लाह ताला ने कहा है कि लिबास तुम्हारे लिए, लेकिन उसकी कोई लिमिटेशंस हैं। उसमें इसराफ ना हो, उसमें ज़्यादती ना हो, उसमें इतना ना हो कि आप उसी के पीछे पड़े रहें। इसी तरह आपका खाना पीना, इसी तरह आपके घर, इसी तरह आपकी ज़िंदगी की वो सारी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, लेकिन हर चीज़ के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जैसे जैसे मौज़ूआत आएंगे हम इसके ऊपर बात करेंगे। फिर कस्मों का जिक्र है कि अपनी कस्मों की हिफाजत किया करो, कस्में यूं ही ना खा लिया करो, और अगर कभी कोई कसम खाओ और वो पूरी ना कर सको तो इसका कफ़ारा दो। इसके बाद फिर उन चीज़ों का जिक्र है जो शैतानी काम है, यानी शराब, जुआ, आस्ताने, पासे, फाल का निकलवा लेना, मुस्तकबिल का मालूम करना, बैठे बिठाए माल हासिल करने के लिए जुए में लग जाना, ये सारी चीज़ें शैतान की तरफ से हैं। फिर फरमाया कि एहराम की हालत में शिकार ना करो, यानी तुम्हारी तरफ से हर ज़मीन पे अमन का पैगाम जाए। एक और उसूल जो इसके बाद आता है कि पाक और नापाक यकसा नहीं है। चाहे नापाक कितना ही ज़्यादा हो, कोई चीज़ तुम्हें माशरे में ज़्यादा नज़र आ रही हो, किसी के पास ज़्यादा नज़र आ रही हो, ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह ताला के पास भी उसकी इतनी ही वैल्यू हो। ये एक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और डिफरेंट क्राइटेरिया हैं जो अल्लाह ताला के सेट किए हुए हैं। अगर कोई नापाक चीज़ है, अगर वो नापाक तरीके से, हराम तरीके से हासिल किया हुआ माल है, वो बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, अल्लाह के लिए वो चंद पैसे कीमती होंगे जो हलाल तरीके से कमाए गए होंगे। इसी तरह अल्लाह के लिए ख़र्च किया जाएगा, बहुत सारा खर्च कर दिया गया, लेकिन एहसान जता के, नुमाइश के लिए, किसी भी वजह से नीयत ठीक नहीं थी, तो अल्लाह ताला के लिए वो इतना अहम नहीं है। इसके बरक्स किसी ऐसे इंसान का थोड़ा सा खर्च जो वो अपनी इस्तिताअत से बढ़ के कर रहा हो, जो वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहा हो, वो अल्लाह के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी चीज़ का ज़्यादा होना ये अल्लाह के लिए कोई अहमियत नहीं रखता, किसी चीज़ का खालिस होना रखता है। उसके बाद एक और चीज़ आई है कि तुम अपनी फ़िक्र करो, किसी दूसरों की गुमराही से तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसकी एक गलत फहमी तो ये हो सकती है कि जो जो कर रहा है वो करता ही रहे, लेकिन हमने चूँकि कुरान पहले से हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिसे लोगों की इस्लाह के लिए लाया गया, नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, तो ये गलत फहमी तो हमें नहीं हो सकती। मकसद कहने का ये है कि हम ये ना कहें कि हमारी ज़िंदगी में जो गुनाह हो रहे हैं, हम अल्लाह के रास्ते से जो भटक रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दें। हम ये समझें कि इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। दूसरी बात ये कि हम अपने ज़्यादा दूसरों को जज करने वाले ना हो। ये ना हो कि हम खुद को भूल के ये देख रहे हो कि अच्छा इसके अंदर ये मसला, अच्छा फलाना ऐसे करता है, किसी इंसान में क्या बेहतरी आ सकती है, किसके अंदर क्या कमज़ोरियां हैं, लोग क्या कर रहे हैं। इसके बजाय जो पहली तनकीदी नज़र पड़नी चाहिए वो अपने ऊपर पड़नी चाहिए। जो गुनाह, जो कसूर, जो गलतियाँ, जो कमियाँ नज़र आनी चाहिए, अपनी सबसे पहले आनी चाहिए। तो जब इंसान अपने ऊपर नज़र डालता है ना, तो इतनी सारी चीज़ें ठीक करने की होती हैं कि फिर दूसरों पर नज़र नहीं जाती।
پارہ نمبر 7 کا جو دوسرا ربع ہے یہاں سے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے اور یہ مکی صورت ہے. اور اب آپ بالکل خطاب کا ڈفرنس چیک کریں گے. شروع میں آپ نے دیکھا کہ ایک دم اللہ کی نشانیاں ان ساری چیزوں کا ذکر آیا. بیچ کی جتنی صورتیں آئیں وہ مدنی آئیں, ان میں بہت سارے احکامات آئے. اب سورہ انعام میں دوبارہ سے وہی سارے بیسک موضوعات آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی خدائی اور حاکمیت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ تم کون ہو اور تمہارا رب کون ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے اور اس کی مالکیت کیا ہے. اور پھر کچھ کوشچنس کیے گئے کہ اچھا یہ بتاؤ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے, سورج کون نکالتا ہے, چاند کیسے آ جاتا ہے, سمندر کیسے ایک جگہ پہ رک جاتا ہے, رزق کون دیتا ہے, کہاں سے آتا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں دینے والا وہ ہے تو اس کی بات, اس کی گواہی کتنی اہم ہے. اگر مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب, یہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہ اللہ جس کی زمین پہ میں کھڑی ہوں, وہ اللہ جس کے دیے ہوئے سورج کی روشنی میں کام کر رہی ہوں, وہ اللہ جو میرے جسم کو چلا رہا ہے, جو میرے جسم کی ایک ایک چیز کی موومنٹ جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی, اگر مجھے یہ یقین ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف سے ہے تو پھر اس سے بڑھ کے سچی کتاب کون سی ہو سکتی ہے. پھر کون مجھے بتا سکتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے, پھر کون مجھے اس سے اچھی رہنمائی دے سکتا ہے. میں تو 10 سال پہلے سمجھتی تھی کہ مجھے زندگی کی ہر چیز معلوم ہے, پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں, میں تو اتنی میچیور ہی نہیں تھی, مجھے تو اب سمجھ آیا. پھر اور زندگی آگے بڑھی اور زندگی میں اب میں جہاں پر ہوں مجھے لگتا ہے کہ اچھا میں اتنی میچیور ہو گئی, میں تو پہلے نہیں تھی, اور آگے زندگی میں اور بڑھوں گی تو مجھے شاید زندگی کسی اور طرح سے سمجھ آئے گی. تو ہم تو اپنی زندگیاں سیکھ کے, غلطیاں کر کے, ٹھوکر کھا کے گزار رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سے بہتر کون ہوگا جو مجھے گائیڈ کرے, جو مجھے پہلے ہی بتا دے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ میں ریئلائز کروں جب ٹائم نہیں بچے گا. اسی لیے پھر بعد میں فرمایا کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے, جب پہنچ جائیں گے نا, تو ایک چیز یہ ریئلائز کریں گے کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تھی, ایکچوئل نہیں تھی وہ زندگی. اور اس وقت جب ہم گھروں کے اندر ہیں تو کتنی چیزیں ایسی ہیں جو صرف ٹائم پاسنگ تھیں, جو اب زندگی کا حصہ نہیں ہے, اور زندگی اچھی گزر ہی رہی ہے. اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے, پھر واپس چلے جائیں, تھوڑا سا وقت مل جائے. اور پھر جب تیسرے ربع کی طرف آتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا, اس میں حق بھی ہوگا, اس میں باطل بھی ہوگا, اس میں مشکلات بھی آئیں گی, اس میں کبھی باطل اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا, کبھی اہل حق پریشان ہوں گے, کبھی تکلیف اٹھائیں گے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اور یہ ایسے ہی ہونا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی چھلنی سے آپ سب کو چھانٹنا ہے. ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ تمہیں کبھی اس طرح نہیں رہنے دے گا کہ جو لوگ نیکی پر ہیں اور جو لوگ برائی پر ہیں سب مکس ہو جائے, بلکہ اللہ تعالیٰ حالات سے چھانٹتا ہے, سب کا طرز عمل چیک کرتا ہے. تو یہ والی کشمکش تو چلے گی, اور اسی میں سے اللہ تعالیٰ سب کے رویے دیکھے گا. پھر فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں زمین اور آسمان میں بکھری ہوئی ہیں. بہت ساری مثالیں دی کہ جہاں دیکھو اللہ کی نشانی نظر آئے گی. اور سوال یہ کیا ہے کہ جب تمہارے اوپر مصیبت آتی ہے تم کس کو پکارتے ہو. واقعتاً میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم ہاسپٹلس میں ہوتے ہیں, خود اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی ایسی کنڈیشن میں جائیں, لیکن اگر آپ آئی سی یو کے پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کے جو ریلیٹیوز باہر بیٹھتے ہیں, کیا کر رہے ہوتے ہیں, قرآن, نماز, دعا. یا کوئی پرابلم ہمارے اوپر ایسی آ جاتی ہے تو ہمیں فوراً کون سا درد سمجھ آتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے آج کل ہمیں نہیں سمجھ آتا کہ کسی انسان کے پاس کوئی ویکسین نہیں ہے, کوئی علاج نہیں ہے, کوئی دوائی نہیں ہے. کون ہے جس کو تم پکار سکتے ہو؟ صرف اللہ. اور اس کے بعد پھر سوال ایک اور بھی کیا ہے کہ اگر اللہ تمہارے دل پہ مہر لگا دے, اور اگر اللہ تمہیں قرآن سننے کی توفیق نہ دے, اللہ ہدایت نہ دے, اللہ اپنے سامنے جھکنے اور دعا کرنے کی بھی توفیق نہ دے, تو کہاں جاؤ گے, کون دور کرے گا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے دلوں سے مہر ہٹانے کے لیے, دلوں کی سختی کو دور کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا ہے. یہ کچھ اعمال ایسے ہیں جس کو انسان کرتا رہے تاکہ اس کا دل سخت نہ ہونے پائے. آپ یقیناً ان کے بارے میں جانتے ہوں گے. آج کا سوال یہی ہے, آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی 2-3 چیزیں ہیں جس کو انسان کو اپنی زندگی میں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا دل سخت نہ ہو. اور پھر ایک اور اصول اس کے بعد آ جاتا ہے, لوگ تو ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے, ہر انسان ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے, کیونکہ ہم سب کے مزاج مختلف ہیں, ہم سب کی پریورٹیز مختلف ہیں. کوئی نرم طبیعت کا ہے, کوئی سخت ہے, کسی کے پاس زیادہ رقم ہے, زیادہ سٹیٹس ہے, کسی کے پاس کم ہے, کسی انسان کے اندر کوئی خوبیاں ہیں, کسی میں کوئی خامیاں ہیں. تو لوگ ایک دوسرے کے لیے بنائے ہی آزمائش گئے ہیں. اگر غریب کے لیے امیر آزمائش ہے جس کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر شاید حسرت پیدا ہوتی ہو, اسی طرح امیر کے لیے غریب آزمائش ہے کہ اس کے سامنے ایک شخص موجود ہے جو اس کی مدد کا ضرورت مند ہے لیکن وہ اس کو مدد نہیں دے رہا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگ پیدا کیے ہیں ان سب کی مختلف حالات ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں. اور پھر فرمایا تمہارے رب نے رحم و کرم کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. اللہ رحم بھی کرے گا, اللہ کرم بھی کرے گا, لیکن شرط وہی ہے نا جو ہم نے پہلے بات کی تھی, پلٹنا تو خود پڑے گا. اور وہ واقف ہے جو کچھ اس دنیا اور آسمان میں.
یعنی میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، میں کیا سوچتی ہوں، میری کیا پریشانیاں ہیں، میری کیا سٹریس ہے، اللہ بالکل جانتا ہے کہ میں کس کیفیت میں ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ آگے میں کیا آنے والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ مجھے کیا چیز چاہیے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو سب سے مضبوط سہارا اگر ہو سکتا ہے تو اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پھر جب چوتھا ربع شروع ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کی مثال آتی ہے۔ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل حضرت ابراہیم کو بتایا تھا، اور یہاں پہ بھی دوبارہ آ جاتا ہے کہ حق کی تلاش کر رہے تھے نا، کبھی چاند کو دیکھ کر، کبھی سورج کو دیکھ کر، کبھی تارے کو دیکھ کر، کبھی گھر کے اندر پرابلمس تھیں، کبھی اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک راستے پہ نہیں ہیں، کبھی کوئی آزمائش۔ ایٹ لاسٹ جا کے جو حضرت ابراہیم کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا تھا وہ یہی ہے، وہ کیا ہے کہ انہوں نے یکسو ہو کر اپنا رخ خالق کائنات کی طرف موڑ لیا، یکسو ہو کر۔ اب کوئی اور راستہ، کوئی اور جگہ نہیں ہے، اب جانا ہے تو اسی راستے پہ جانا ہے، اسی پہ امن ہے، اسی پہ فائدہ ہے، اسی میں فلاح ہے۔ تو حضرت ابراہیم کی مثال ابھی بھی آئی ہے، اور آگے اگلے پارے میں وہ دعا بھی آ جائے گی جو حضرت ابراہیم کی تھی، اور وہ جملے بھی آ جائیں گے، ہم وہاں پہ بات کریں گے۔ لیکن اگر دنیا میں لوگ امن چاہتے ہیں تو ان کو ایمان اور ہدایت پر ہی آنا پڑے گا، کوئی دوسرا راستہ اس کے لیے نہیں ہے۔ آخر میں پھر اللہ کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا کہ آس پاس دیکھو، اور بہت دور جا کے دیکھنے کی تو شاید ضرورت بھی نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو دیکھ لیجئے۔ ہاتھ کے اندر میرے فنگر پرنٹس، ہاتھ کے اندر میری ہڈیوں کا اس طرح سیٹ ہونا کہ میں اس کو استعمال کر سکوں۔ جو کام انگوٹھا کر سکتا ہے وہ انگلی نہیں کر سکتی، جو انگلی کر سکتی ہے وہ چھوٹی والی انگلی نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کو جہاں سے بینڈ ہونا ہے وہ وہیں سے بینڈ ہوگا، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں درمیان میں ایک کٹ اور لگا لوں کہ ایک جگہ سے اور بینڈ ہو جائے، میں نہیں کر سکتی۔ اور اگر ایک چیز ذرا سی ہل جائے تو میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو واپس اس حالت میں نہیں لا سکتی۔ تو یہ نشانیاں تو میرے اپنے جسم کے اندر جتنے سسٹمز ہیں اور بہت ساری اور چیزیں، اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے مجھے کہیں باہر نہیں جانا ہے، یہ تو میرے اپنے اندر ہی موجود ہیں اور مجھے ہر دن ہر گھڑی نظر آ رہی ہیں، بشرطے کہ انسان ذہن اور آنکھ کھول کر دیکھے۔ آج کی دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 سے لی گئی ہے، اور یہ دعا رزق کے لیے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے وہی جملے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود دہرائے ہیں، کہ دعا یہ ہے کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ خدایا ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نازل کر، ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے، تیری طرف سے نشانی ہو، ہم کو رزق دے، اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔